اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو جماعت پنجم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بچوں، آج کل ہم اکثر گھروں میں ہی ہوتے ہیں، تو بچوں گھروں میں رہ کر بھی ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ رہنا ہے، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور بچوں، اگر کسی وقت کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکلنا بھی پڑے تو بہت احتیاط کے ساتھ جانا چاہیے۔ بچوں، اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھونا چاہیے اور اپنی صفائی کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ بچوں، آپ اپنی کتاب بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 75 نکالیے۔ بچوں، ہمارا موضوع ہے لداخ سے ایک خط۔ یہ کہانی دو دوستوں کی ہے۔ تو ایک دوست دوسرے دوست سے لداخ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھتا ہے۔ تو بچوں، آپ اپنے ذہن میں یہ پوری طرح رکھنا، محفوظ کر کے رکھنا کہ اس دوست نے اپنے دوست کو لداخ کے بارے میں کن کن خاص باتوں کا ذکر کیا، تاکہ آپ کو بھی یہ پڑھنے سے اور یہ سبق سمجھنے سے لداخ کے بارے میں بہت ہی معلومات حاصل ہوگی۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے اور ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ تو ہمارے موضوع میں پہلے کچھ الفاظ ہیں بچوں۔ پہلا الفاظ ہے طول و عرض۔ طول و عرض معنی پھیلاؤ یا لمبائی یا چوڑائی۔ دوسرا لفظ ہے سرپرست۔ سرپرست معنی پرورش کرنے والا۔ جیسے ہمارے والدین ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، سرپرست انہیں کو کہتے ہیں۔ مجسمہ۔ مجسمہ معنی بت۔ انمول۔ انمول معنی قیمتی۔ تھنکا۔ تھنکا معنی گھومپے میں رکھے ہوئے جھنڈ۔ اب بچوں، آپ ان الفاظ کا معنی دوبارہ سنیے اور اپنی کاپی پر لکھتے بھی جائیے بچوں۔ طول و عرض معنی پھیلاؤ، سرپرست معنی پرورش کرنے والا، مجسمہ معنی بت، انمول معنی قیمتی، تھنکا معنی گھومپے میں رکھے ہوئے جھنڈ۔ شاباش بچوں، اب ہم پڑھیں گے کہ ایک دوسرے نے دوسرے دوست سے کیا کیا سوالات کیے ہیں۔ 22 جولائی 2017۔ پیارے سجاد، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، یاد آوری کا شکریہ۔ آپ نے اپنے خط میں لداخ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ہیں۔ چند سوالات کا جواب میں اسی خط میں دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے بچوں یہ اپنے دوست کو سلام کرتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ تو آپ کا خط مجھے ملا، تو آپ نے خط میں مجھے لداخ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ہیں اور ان سوالات کا جواب اس کا دوست اس کو خط میں دینے کی کوشش کرے گا۔ تو بچوں، آپ صفحہ نمبر 76 پر آئیے۔ ہم وہاں پڑھیں گے کہ اس نے کیا کیا سوالات اپنے دوست سے پوچھے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لداخ کے طول و عرض میں بدھ دھرم کا پرچار کرنے والوں کے لیے جگہ جگہ خانقاہیں بنائی گئی ہیں۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لداخ کے طول و عرض میں بدھ مذہب کے پرچار کرنے والوں کے لیے ہر جگہ خانقاہیں بنائی گئی ہیں، یعنی عبادت گاہیں بنائی گئی ہیں۔
راہبوں کی عبادت گاہیں بنائی گئی ہیں۔ لداخ کے لوگ ان خانقاہوں کو گومپا کہتے ہیں، یعنی جو لداخ کے لوگ ہیں وہ ان خانقاہوں کو، جن میں ان کے لداخ کے لوگوں کے وہ راہب عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کی جگہ ہے، ان کو وہ گومپا کہتے ہیں۔ ہم انہیں بدھ وہار بھی کہہ سکتے ہیں۔ شے تھکسے اور ہیمسے گمپا یہاں کے مشہور گمپا ہیں، تو ہم انہیں بدھ وہار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لداخ میں اس نے 3 گمپوں کا ذکر یہاں کیا ہے، شے تھکسے اور ہیمسے گمپا۔ تو پہلے شے گمپا کا اس نے یہاں تصویر بھی دکھائی ہے بچوں۔ تو یہ گمپا لیہ سے 16 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ اس سے لداخ کے مشہور خاندان کے راجا ویلدن نمگیال نے بنوایا ہے۔ راجا ویلدن نمگیال بدھ دھرم کے مشہور سرپرست اور پیروکار تھے۔ بچوں یہ شے گمپا ہے، یہ لیہ سے 16 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے، اور اس گمپے کو لداخ کے ایک مشہور خاندان کے ایک بادشاہ جس کا نام ویلدن نمگیال تھا، اسی نے بنوایا ہے۔ تو جو یہ راجا ویلدن نمگیال تھے، یہ بدھ دھرم کے مشہور سرپرست تھے، یعنی بدھ دھرم کے مشہور پرورش کرنے والے تھے، پیروکار تھے، ماننے والے تھے۔ شے گمپا دراصل مہاتما بدھ جی کا 40 فٹ اونچا عالی شان مجسمہ ہے، یعنی یہ شے گمپا ہے، دراصل یہ مہاتما جی کا 40 فٹ اونچا عالی شان بت ہے۔ اس مجسمے کا سر 8 فٹ چوڑا ہے۔ یہ مجسمہ پیتل اور تانبے سے ڈھلا ہے۔ اس مجسمے پر سونے اور چاندی کی پرتیں منڈی ہیں، یعنی یہ بت بنایا گیا ہے، یہ عالی شان مہاتما گاندھی جی کا بت، عالی شان مجسمہ بنایا گیا ہے، بت بنایا گیا ہے۔ اس کا سر 8 فٹ چوڑا ہے بچوں، اور یہ بت پیتل اور تانبے میں ڈلا ہے، اور اس بت پر سونے اور چاندی کی پرتیں بھی منڈی ہوئی ہیں۔ ان کے تاج پر ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویریں کھدی ہیں۔ بدھ دھرم نے ہندو دھرم کے اثرات قبول کیے ہیں۔ شے میں ایک مسجد بھی ہے جو شاہ ہمدان میر سید علی ہمدانی کے نام سے منسوب ہے، یعنی بچوں بدھ دھرم نے ہندو دھرم کے اثرات قبول کیے، مان لیے، اور بچوں شے میں ایک مسجد بھی ہے جو میر سید علی ہمدانی یعنی شاہ ہمدان کے ساتھ منسوب ہے۔ اب بچوں ہم نے شے گمپا کا پڑھا کہ یہ لیہ سے 16 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے، اور اس سے لداخ کے ایک مشہور خاندان کے راجا ویلدن نمگیال نے بنوایا ہے، اور یہ گمپا دراصل مہاتما بدھ جی کا عالی شان مجسمہ ہے۔ یہ 40 فٹ اونچا ہے اور اس کا سر 8 فٹ چوڑا ہے، اور بچوں اس مجسمے پر سونے اور چاندی کی پرتیں منڈی ہیں، اور ان کے تاج پر ہندی دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بھی کھدی ہوئی ہیں۔ اور جو بدھ دھرم کے لوگ تھے، انہوں نے ہندو دھرم کے اثرات کو قبول کیا ہے۔ اور بچوں شے میں ایک مسجد بھی ہے جو شاہ ہمدان میر سید علی ہمدانی کے ساتھ منسوب ہے۔ بچوں شاباش بچوں، ہم نے پڑھا اب اس میں کہ کیا دیکھا اس نے لداخ میں، تو اس نے وہاں گمپے دیکھے۔ پہلے اس نے ایک گمپے کا ذکر کیا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو بچوں آپ دوبارہ یہ سبق دہرانا، اگر کسی جگہ کسی وجہ سے آپ کو سمجھ نہ آیا ہو یا آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہو، تو بچوں بار بار یہ سبق دہرانا، کوشش کرنا سمجھنے کی۔ پھر بھی اگر کچھ مشکل ہو تو بچوں اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ آپ اپنا سبق بار بار دہرائیے اور خاص باتوں کو غور سے پڑھیے اور اپنے ذہن میں رکھیے۔ باقی وسلام۔